بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کا بہتر عمل کیا ہے؟ جب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد رسول خدا نے جو خطبہ دیا کہ انشاءاللہ اس میں سے چیزوں کو ہم درمیان میں آپس میں شیئر کریں گے، وہ جو خطبہ ہے، جو خطبہ شعبانیہ کے نام سے مشہور ہے، جو رمضان کی فضیلتیں بیان کر رہا ہے، رسول خدا نے اس خطبے میں جب تو آپ بتائیں رسول ہے، خاتم الانبیاء ہے، یعنی رسالت ہے، اور وہ بھی رسول خاتم، نہیں آسان نہیں ہے، پہلے نبوت پھر رسالت کے بعد بھی صاحب کتاب، پھر اولو العزم، پھر اس پہ بھی خاتم النبی، یعنی بہت بڑا درجہ ہے، یعنی بغیر وحی کے گفتگو نہیں ہے۔ اور وہیں پر ایک شخص اٹھ کر سوال کرتا ہے کہ اس ماہ کا بہترین عمل کیا ہے؟ اور سوال کون کر رہا ہے؟ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد۔ یعنی سوال پوچھنے والا کون ہے اور سوال کس سے کیا جا رہا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یعنی کیونکہ ہم بہت لائٹ لیتے ہیں چیزوں کو، اس لیے ہماری زندگی میں موومنٹ نہیں ہے۔ سوال پوچھ رہا والا یعنی وہ جو خود کائنات کا امام، وہ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ بہترین عمل کیا ہے اس مہینے میں؟ رسول خدا فرماتے ہیں وہ جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانا، یعنی ورع، محرمات سے ورع تقوی کی لیٹسٹ ڈگری ہے۔ تقوی سنتے تو ہم بہت زیادہ ہیں، لیکن ہمیں بعض وقت پتہ نہیں ہوتا نا، ابھی کسی سے پوچھیں تقوی کیا ہے تو اس کو ڈیفینیشن بھی دینا مشکل ہو جائے گی، کیونکہ اصل میں ہم سنتے بہت زیادہ ہیں لیکن سم ٹائم ہم امپلیمنٹ کرنے میں مشکل ہوتا ہے۔ تقوی بڑا سمپل ہے، عمل مشکل ہے، ڈیفینیشن سمپل ہے۔ ڈیفینیشن کیا ہے؟ یعنی اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھنا جسے خدا نے منع کیا ہے، سمپل۔ اولے یہ تو کوئی کام ہی نہیں ہے، اصل یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ آیت اللہ عظمہ بہجت سے پوچھا کسی نے کہ ہمیں وظیفہ دے عرفان کا، سیر و سلوک کا، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جو اللہ نے حلال کیا اس پہ عمل کرو، جو حرام کی چھوڑ دو۔ کہ نہیں بس یہی، کہنے گے یہی کر لو، یہی کر لو۔ اور یہ آسان نہیں ہے، یعنی میں اپنی زندگی میں اپنے آپ کو نہیں کہہ رہا، میں خدا نہ میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں۔ یعنی رسول خدا نے جو فرمایا صحابیوں سے اپنے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ اس زمانے میں اس قوم کی امت کی ایک نیکی، اپنے اصحاب کو کہا آپ کی 50 نیکیوں کے برابر ہو۔ صحابی رسول تھے، صحابیوں نے جنگ بدر، جنگ احد، کہا یا رسول اللہ یعنی ہماری 50؟ ہاں ایک نیکی کرنا مشکل ہو جائے گا۔ آج آپ کے سامنے آج نیکی کرنا آسان نہیں ہے۔ آج اگر آپ کسی کے ساتھ نیکی کریں تو اس کو شک ہوتا ہے، ضرور کوئی نہ کوئی اس کو مقصد ہوگا میرے ساتھ نیکی کرنے کا۔ دنیا ایسی ہو گئی ہے، اور اگر کوئی اپنے سامنے غلط کام دیکھ رہا ہوتا ہے کہتا بھائی آپ روکتے کیوں نہیں؟ کہہ رہا میں کہاں روک، کرنے دے جو کر رہا ہے۔ یعنی بے حسی کتنی ہے، میٹلسٹک کتنے ہیں ہم لوگ، کیوں؟ ہمیں فرق نہیں پڑتا، اور جب تک میرے گھر میں آگ نہیں لگتی مجھے فرق کیا پڑتا ہے؟ دوسروں گھروں میں آگ لگی رہے، دوسروں کے گھر برباد ہو رہے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک عارف، ایک دکاندار، عراق بغداد، بازار میں آگ لگ گئی، اس تک پہنچے کہ بازار میں آگ لگ گئی مگر تمہاری دکان بچ گئی۔ اس نے کیا کہا؟ الحمدللہ۔ اس الحمدللہ کے بعد اسے احساس ہوا مگر جن کی دکانیں جلی وہ مسلمان نہیں تھے کیا؟ 30 سال گریا اور استغفار کیا ایک الحمدللہ پہ۔ ہمیں تو who cares؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو اچھا کر لوں گا
کتنی امتوں پر عذاب آیا جب ملائکہ عذاب نازل کرے کہ پروردگار اس قوم میں تو کچھ اچھے لوگ بھی ہیں، کہہ رہا ہاں ان اچھوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ برائی روک ہی نہیں رہے. آج زمانہ ایسی ہو گیا ہے. تو کیا میں اس مہینے میں صرف اس مہینے کے لیے اچھا ہو رہا ہوں؟ یا ہاتھ میں تسبیح پکڑ لوں گا، سر پہ ٹوپی پہن لوں گا، بس پتہ چلے رمضان آ گیا. سحری افطاری اس پہ زیادہ زور ہے انسان کا. اچھی بات ہے، کھائیں پئیں، مگر یہ مادی دسترخوان کے علاوہ خدا نے ایک مانوی دسترخوان بچھایا ہوا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ مانوی دسترخوان کیا ہے؟ وہ دعائیں، رات کی دعا، صبح کی دعا، دن کی دعا، یہ ساری دعائیں. اور سب سے بہترین چیز اس قرآن میں پڑھنے کے لیے وہ قرآن ہے. یہ مہینہ قرآن کی بہار کا مہینہ ہے. اب یہ میں آپ کو بس آج تو گلمس ہی دوں گا تاکہ آپ تھوڑے سے ہلیں جلیں، تھوڑا سا آپ کو زیادہ سٹریس نہیں دوں گا، یعنی کل سے آپ لوگ آنا چھوڑ دیں تو. لیکن ابھی بہرحال تھوڑے دن تو میں آپ کے درمیان میں ہوں. دیکھیں میں کوشش، میں اسٹوڈنٹ ہوں، ایک میرا کام یہی ہے کہ جو ہم نے اپنے ٹیچر سے سیکھا ہے کہ لوگوں کو ہوپ بھی دو لیکن لوگوں کو ڈراؤ بھی صحیح. بعض اوقات زیادہ ہوپ ہی ہوپ دے دے کہ کچھ بھی نہیں ہونا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کل کو پھنس جائیں گے تو آپ کو بولیں گے کہ مولانا آپ نے تو کہا تھا. یہ تو قبر میں ہی ٹینشن شروع ہو گئی ہے. ابھی قبر میں تھوڑی مولانا آئے گا، وہاں تو خود پیکیج ہے، آپ کا اپنا پیکیج ہے، جو آپ پیکیج اپنا ٹرانسفر کریں گے وہی آگے چلے گا. لیکن اگر زندگی میں کوئی آ کر آپ کو ہلائے نہیں، روکے نہیں، تو ہم تو کہیں اور جا رہے ہیں. یعنی میں خود، اگر مجھے میرا ٹیچر نہ جھجوڑے تو میں خود بھٹک جاتا ہوں، جبکہ میں ہر وقت حدیثیں قرآن پڑھتا رہتا ہوں. لیکن کیوں؟ کیونکہ نفس جو ہے وہ وہاں سے اندر آتا ہے جہاں سے کمزوری ہوتی ہے. اور یہی مہینہ مجھے یہ اپرچونٹی دے رہا ہے کہ میں اپنی اس کمزوری کو اوور کم کروں، کنٹرول کروں. یعنی جب مجھے اتنی طاقت ہے کہ میں صبح سے لے کے شام تک ایک پانی کا قطرہ، جبکہ یہ بچے روزہ رکھتے ہیں ماشاءاللہ، یہ بچوں کیا ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا. مگر بعض اوقات گرمی بہت زیادہ ہوتی تھی تو چھوٹے ہوتے تھے تو ہم بار بار وضو کرتے رہتے تھے کہ چلو اسی بہانے سے منہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، وضو کر رہے ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں چل رہا. لیکن پھر بھی یہ بچہ جانتا ہے کہ مجھے نہیں کھانا پینا. کیوں؟ کوئی دیکھ رہا ہے اس کو؟ نہیں دیکھ رہا. کیوں یہ کرتا ہے؟ کیونکہ اسے پتا ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے. یہ معصوم سا بچہ اس ایج میں یہ بات سمجھ لیتا ہے. لیکن جب یہ بڑا ہوتا ہے اور یہ مجھے دیکھتا ہے، یہ جب مجھے دیکھتا ہے کہ میں اس کا والد ہوں، میں اس کا بھائی ہوں، مجھے دیکھتا ہے کہ بچپن میں کتنا چیزوں کو محسوس کرتا تھا، لیکن یہ مجھے دیکھ رہا ہے. جب مجھے دیکھتا ہے کہ میں بہت ریلیکس ہوں، میں دین پر اتنا اٹس اوکے، ٹھیک ہے، چلتا ہے، سب چلتا ہے. اس سب چلنے کے چکر میں جب یہ بڑا ہوتا ہے خوب یہ بھی کہتا ہے سب چلتا ہے. اور پھر آج یوتھ کہیں نکل جاتی ہے تو پھر ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں، یہ کیا ہوا مولانا، بیٹا کہیں چلا گیا، بیٹی سمجھتی نہیں ہے. ابھی کیسے سمجھے گی؟ جب سمجھانے کا ٹائم تھا تو آپ کے پاس ٹائم نہیں تھا. اب جب وہ کچھ اور سمجھ گیا ہے، اب ٹائم چلا گیا، اب پھر دعا کریں. یہ دیکھیں میری زندگی صرف میری نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا. یہ جو مجھے خدا موقع دے رہا ہے اس مہینے میں آپس میں بیٹھنا، افطار کرنا، یہ بہت بابرکت کام ہے. یہ اٹس ناٹ ایزی. اس کو آپ ہلکا نہ لیں کہ آپ سحری پر گھر اٹھا ہوا ہے اور ایک گھر میں ایک ماحول ہے. یعنی یہ خدا کی طرف سے رحمتیں، برکتیں ہیں کہ شاید آپ عام دنوں میں جمع ہو کے کھانا ہی نہیں کھاتے ہوں، مگر آپ اس ٹائم پر دعا پڑھ رہے ہیں، دعا چل رہی ہے، نماز پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی بزرگ گھر میں بیٹھا ہوا تسبیح پڑھ رہا ہے. یعنی یہ ایک الگ ڈوم ہے، ایک الگ سی روشنی ہے، ایک الگ سی رحمت ہے جو اس مہینے کے اندر ہمیں انٹر کر رہی ہے.